السلام علیکم سیدہ وائس کے پیارے اور بہترین ناظرین و سامعین، یہ دلچسپ اور آنکھوں کو کھول دینے والی سچی کہانی آپ سنیے اور برائے مہربانی شیئر کرتی ہے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہماری کہانیاں سب سے پہلے پہنچیں۔ محمد قاسم کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ چھوٹی سی دکان کے مالک تھے جو ان کے علاقے میں خوب اچھی چلتی تھی۔ بیٹے جیسی نعمت سے قدرت نے انہیں نوازا نہیں تھا، مگر انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو ہی رب کی رحمت سمجھتے ہوئے انہیں بڑے ناز سے پالا، بغیر کسی گلے شکوے کے۔ سلمیٰ ان کی شریک حیات ایک سلیقہ شعار، سمجھدار اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، کم آمدنی میں بھی اچھے طریقے سے گھر چلانے والے۔ وہ لوگ اپنی تینوں بیٹیوں عفت، رفت اور زینب کی اچھی تعلیم تربیت کر رہے تھے، انہیں اتنا بڑھایا کہ معاشرے میں شرمندگی نہ ہو، اور ان کی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ جمع جوڑ کر رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے ان کے مناسب رشتے آتے، ویسے ویسے وہ دونوں بڑی بیٹیوں کے فرائض سے بہت احسن طریقے سے فارغ ہو گئی۔ عفت اور رفت کی شادیاں انہوں نے اپنے جیسے ہی خاندانوں میں کی تھیں، اور وہ دونوں اپنے اپنے گھر میں بہت خوش تھیں۔ زینب ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، خوش اخلاق، ملنسار اور بے حد حساس۔ وہ شروع سے ہی ماں سے زیادہ باپ کے نزدیک تھی۔ اس کے بابا اس کے آئیڈیل تھے۔ محبت تو وہ اپنی امی اور آپیوں سے بھی بہت کرتی تھی، مگر بابا میں تو اس کی جیسے جان تھی، جس طرح اس کے بابا اس کی ہر خوشی، ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اسی طرح وہ بھی اپنے بابا کے لیے ان کی خوشی، ان کی خواہش، ان کی عزت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ شاہنواز قاسم کے پرانے ملنے والے تھے، لیکن یہ دوستی گھر سے باہر تک ہی محدود تھی۔ شاہنواز اپنے حلقہ احباب میں یعنی دوستوں میں بہت خوش اخلاق اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والے مشہور تھے۔ دوستوں کی مدد کے لیے جیسے ہر لمحہ تیار ہو، بہت ہی سوشل تھے وہ۔ رفت کی شادی کے موقع پر محمد قاسم نے اپنے چند اور دوستوں کے ساتھ انہیں بھی مدعو کیا، اور یہیں سے ان دونوں خاندانوں کا ملاپ شروع ہوا۔ شاہنواز کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو وہ بیاہ چکے تھے، جبکہ اصغر اور حمیرہ کی ذمہ داری بھی ان کے کاندھوں پر تھی۔ ان کی بیگم بہت تیز مزاج اور لالچی قسم کی خاتون تھی، جو اپنا مفاد ہمیشہ سے اوپر رکھتی اور باقی سب کچھ بعد میں۔ سلمیٰ قاسم کو ان سے مل کر ہمیشہ ہی ایک عجیب سا احساس ہوتا۔ کیا احساس؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی، مگر کچھ تھا، ایسا ضرور تھا جو انہیں ہمیشہ چبھتا ہوا محسوس ہوتا۔ ان کے دل میں چبھن کرتا کہ وہ خاتون چاہتی کیا ہے، لالچی ہیں، خود غرض ہیں، مغرور ہیں، لیکن لوگوں کو اتنا نیچے دکھانا، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو محسوس نہ ہو۔ خیر، زینی نے جیسے ہی BA کے پیپرز دیے، قاسم نے شاہنواز کے بے حد اصرار اور چاہت کے پیش نظر زینی کا رشتہ اصغر شاہ کے ساتھ طے کر دیا۔ یا آپ نے کیا کر دیا عفت کے بابا؟ آپ ان لوگوں کو ہاں کرنے سے پہلے ایک بار تو مجھ سے بھی مشورہ کر لیتے، ایک بار تو میری بھی رضا پوچھ لیتے۔ عفت کے بابا، کیا میری اولاد پر میرا اتنا بھی حق نہیں تھا؟ کیا آپ اس کے نصیب کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بھی اعتماد میں لے لیتے؟ میں ماں ہوں، میری چھوٹی بیٹی ہے وہ۔ جب سے قاسم نے سلمیٰ کو زینب اور اصغر کے رشتے کے حوالے سے بتایا تھا، وہ ان سے خفا سی نظر آ رہی تھی، اور پھر ان کے پوچھنے پر وہ زیادہ دیر ان سے اپنے دل کی بات چھپا نہ سکی اور ان سے گلہ کر ہی بیٹھی۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہیں بیگم آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ میں آپ سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ کر لوں؟ آپ جانتی تو ہیں شاہنواز بھائی اور سکینہ بھابھی کتنے عرصے سے اپنی زینی کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ رفت کی شادی کے بعد سے طلبگار ہیں وہ ہماری بٹیا کے۔ پہلے تو چلو اس کی تعلیم والا معاملہ تھا، مگر اب خیر سے وہ بھی مکمل ہوا، اب تو کوئی اور جواز نہیں رہ گیا ان شریف لوگوں کو لٹکانے کا، اس لیے میں نے بھی حامی بھر لی۔ ویسے بھی بیگم، وہ اتنی چاہت سے، اتنے اصرار سے ہماری بچی کا ہاتھ مانگ رہے تھے، اب بھی اگر ہم سوچتے اور سوچنے کے لیے وقت مانگتے تو میرے نزدیک یہ کھلم کھلا کفران نعمت ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ لوگ، ہماری بٹیا بہت خوش رہے گی۔ انہوں نے سلمیٰ کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بڑے پیار سے سمجھایا، تو وہ بھی سر ہلا کر رہ گئی کہ کہہ تو وہ ایک طرح سے ٹھیک ہی رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے معاملات طے ہوتے چلے گئے۔ دونوں خاندان چونکہ پہلے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے مزید کسی قسم کی چھان پھٹک اور پوچھ گچھ کیے بغیر ہی
فوراً شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ جس دن تاریخ رکھی گئی اسی دن زینی کے سر پر شگنوں کی چنری ڈال کر اس کی انگلی میں اصغر شاہ کے نام کا چھلا پہنا دیا گیا۔ آس پڑوس اور خاندان برادری میں مٹھائی بانٹ کر اس رشتے اور شادی کی جیسے سب کو اطلاع دے دی گئی۔ جس دن یہ نیا رشتہ بنا، زینب کے سسرالیوں کے ہر روز نئے چکر لگنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ شادی میں کون سے سال 6 مہینے پڑے تھے بھائی، ابھی بس گنتی کے چند ہفتے ہی تو تھے شادی کے درمیان، لیکن ان لوگوں کی بے تابیاں، والہانہ پن اور محبتوں کے عظیم الشان مظاہرے سلمیٰ کے ساتھ ساتھ زینب کو بھی عجیب سے احساس سے دوچار کر رہے تھے، مگر پھر وہ اسے ان کی محبت اور چاہت سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ نہیں نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ سنا آپ نے، سنا آپ سب نے سنا، اس آدمی کے ساتھ نکاح قبول نہیں، مجھے اس خاندان کا ساتھ قبول نہیں ہے، نہیں قبول ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو زینب؟ ہوش میں ہو تم؟ کیا بک رہی ہو؟ کیا بکواس بازی کر رہی ہو اس وقت؟ عفت آپی نے آگے بڑھ کر جیسے اسے جھنجھوڑ ڈالا، مگر وہ اپنے ہوش میں تھی ہی کہاں، اسے عفت آپی کے الفاظ سمجھ میں آتے۔ عفت کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے زینب ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولتی چلی گئی۔ ہال میں منمناتی آوازیں یکلخت سناٹے میں تبدیل ہو گئی۔ سب لوگ منہ پھاڑے آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ ارے کوئی تو پوچھے ان سے، کیا انہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کسی مجبور انسان کی، کسی مجبور باپ کی عزت اس طرح بھرے بازار اتارتے ہوئے یہ لوگ کیسے بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو ایک پل میں عزت داروں کو بے عزت کر دے، اور اگر چاہے تو بے عزتوں کو عزت کی خلعت سے، عزت کے لباس سے نواز دے۔ یہ سب لوگ خدا سمجھ بیٹھے ہیں خود کو، جسے چاہے جب چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ بھی ہم پر مہربان ہے۔ یہ زمین کے لوگ خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ سب کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی، آپ سب بھی تو بیٹیوں والے ہیں، درد نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب، آپ کی بھی تو کوئی بیٹی ہوگی نا؟ تو آپ سب لوگ بھی خاموش تماشائی بنے، میرے امی بابا کی ذلت کا تماشا دیکھتے رہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ شاہ نواز شاہ صاحب کتنی جلدی انہوں نے اپنے چہرے سے خوش اخلاقی اور عمارت کا، امیر ہونے کا نقاب اتار پھینکا؟ کیوں؟ اور یہ جناب عزت مآب اصغر شاہ نواز شاہ صاحب جہیز اور مال و دولت کے لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ جب ان کے والدین نے کہا بارات واپس جائے گی تو یہ فٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی شوکت بھائی، عباس بھائی، الطاف انکل نے ان سب کے مطالبات پورے کر دیے تو انہیں آرڈر ملا، دولہا صاحب کو آرڈر ملا، بیٹھ جاؤ بیٹا، دلہن جہیز سمیت لے کر جائیں گے۔ تو یہ کاٹ کے الو کی طرح بیٹھ گئے، ایسے روبوٹ کہ جس کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ شادی کرنے سے بہتر ہے ایسے انسان سے کہ میں کنواری رہ کر اپنے والدین کی خدمت کروں، ان کی دعائیں لوں، نہ کہ ان لالچی لوگوں کے لالچ کا پیٹ بھرنے کے لیے نکاح نامے پر زبردستی سائن کر کے اپنے بابا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض کے بوجھ تلے دبا دوں، اپنے ساتھ ساتھ ان کی دنیا اور آخرت بھی برباد کر دوں۔ نہیں کرنی ہے مجھے شادی، آپ لوگ بارات واپس لے جا سکتے ہیں۔ زینب کا صدمے اور دکھ سے برا حال تھا، اس لیے وہ بنا کچھ سوچے سمجھے مسلسل روتے ہوئے اونچا اونچا بولتی چلی گئی۔ اس کی حالت اور اس کی سچی کھری باتوں نے ہال میں سناٹا طاری کر دیا۔ براتیوں سمیت تمام مہمانوں کی نگاہیں نہیں، گردنیں بھی شرم سے جھکی جا رہی تھی۔ قاسم صاحب اور سلمیٰ پر غشی کے دورے طاری تھے۔ ہال میں موجود سب بیٹیوں کے والدین خود کو قاسم صاحب کی جگہ پر رکھ کر سوچ رہے تھے، شاید اسی لیے کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ عفت اور عفت کھڑے آنسو بہا رہی تھی۔ آن کی آن میں ہی سارا ماحول تبدیل ہو کر رہ گیا۔ شاہ نواز شاہ اور سکینہ بیگم تو جیسے لینے کے دینے پڑ گئے ان کو۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس بگڑی صورتحال پر قابو کیسے پائے۔ بارات تو اپنی مقررہ وقت پر آ چکی تھی اور سب معاملات اچھی طرح سے انجام دیے جا رہے تھے۔ عین نکاح کے وقت سکینہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کی طرف سے جہیز دیکھنے کی عجیب و غریب فرمائش داغ دی گئی۔ اس نازک وقت میں ان کی طرف سے ایسے کسی بات کی توقع کسی کو بھی نہ تھی، اس لیے وہ سب پریشان ہو کر ظاہر ہے۔ فنکشن شادی ہال میں ارینج کیا گیا تھا اور جہیز کا سامان سارا گھر پر تھا۔ ابھی ایسی حالت میں سکینہ بیگم کی فرمائش بھلا کیسے پوری کی جا سکتی تھی؟ سلمیٰ، عفت، رفت نے انہیں لاکھ اپنی مجبوری بتانے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ سلمیٰ کی کوئی بات وہ سننے سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ جب سلمیٰ اور ان کی بیٹیوں کی مدد کو ان کی کچھ رشتہ دار خواتین آ گئی
تو سکینہ بیگم نے اسے بھی اپنی بے عزتی کے برابر سمجھا اور پھر ایک کے بعد ایک ان کی طرف سے مطالبات، فرمائشوں کی لسٹ پیش کرتی گئی۔ ان کی فرمائشوں کی لمبی لسٹ میں پہناووں میں اعلیٰ ترین لباس کے ساتھ ساتھ سونے کے زیورات کی ڈیمانڈ بھی شامل تھی۔ قاسم صاحب عین وقت پر شاہ نواز اور سکینہ کے اس طرح رنگ بدلنے پر حیران پریشان منہ کھولے کھڑے تھے۔ شاہ نواز بھائی، یہ بھابھی کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ انہیں سمجھائیں، کچھ تو میری عزت کا خیال رکھیں۔ دیکھو قاسم یار، برا مت ماننا، یہ عورتوں کے معاملات ہیں اور انہیں ہی حل کرنے دو، تم فکر مت کرو، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ شاہ نواز انکل؟ آنٹی بھری محفل میں ہمیں ذلیل کر رہی ہیں اور آپ اسے عورتوں کا مسئلہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ عباس، رفت کے شوہر نے شاہ نواز کی بات کا جواب جھنجھلائے ہوئے انداز میں دیا تو شاہ صاحب کے ماتھے پر بھی بے شمار بل پڑ گئے۔ وہ پھر بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں بارات واپس لے جانے کا اعلان کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ سب حقیقتاً ہول کر رہ گئے، ظاہر سی بات ہے، اور پھر چاروں نچار ان کے ناجائز مطالبات مان لیے گئے اور اس میں عباس شوکت کے علاوہ قاسم کے بچپن کے دوست الطاف نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جیسے ہی سارا معاملہ بقول شاہ نواز حل ہوا، ایک بار پھر نکاح کی رسم کا آغاز کیا گیا، مگر زینب نے پل بھر میں ہی سارا پانسا، ساری بازی پلٹ کر رکھ دی، کیونکہ اس کی ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ اب وہ مزید اپنے ماں باپ کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، جا رہے ہیں واپس، ہمیں بھی نہیں بہانا اپنے ایسے بے زبان بیٹے کو اتنی بدزبان جھگڑالو اور بدتمیز لڑکی کے ساتھ۔ ارے ہمیں کوئی اپنی نسل خراب کرنی ہے ایسی بے ہدایتی بہو کو اپنا بنا کر؟ ہمیں کوئی نسل خراب کرنی ہے ایسی بد ہدایتی کو اپنی بہو بنا کر؟ ایسی نافرمان، بس زبان، شاطر، بس بہت ہو گیا۔ خبردار خبردار، جو اب آپ نے کوئی فضول بات کی۔ ہماری بیٹی ہمارا غرور ہے، مان ہے، ہماری بہن، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے بہت عزت رکھتی ہیں۔ اب ہم اپنی بیٹی، اپنی بہن کے بارے میں مزید کوئی غلط بات برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو اپنے بابا اور امی کی بے عزتی کرنے دیں گے۔ بہت برداشت کر لی آپ لوگوں کی بکواس، اب اور نہیں۔ اب آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنے باراتی کو اکٹھا کریں اور چلتے پھرتے نظر آئیں یہاں سے۔ ہماری بچی کا اللہ مالک ہے، اگر بارات واپس جانے سے ہماری بے عزتی ہوگی تو خالی ہاتھ واپس جانے سے ذلت آپ کی بھی ہوگی۔ لوگ انگلیاں آپ کی طرف اٹھائیں گے۔ اگر ہم زمانے کو جواب دیں گے تو دنیا آپ سے بھی جواب طلب کرے گی۔ جائیں اور جا کر لوگوں کو اپنا یہ مکروہ، گندا، ناپاک، لالچی چہرہ دکھائیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آج کی لڑکیاں اپنے حق، اپنی عزت کے لیے آپ جیسے لوگوں کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت بھی رکھتی ہیں اور اپنے والدین کی عزت کے لیے آپ جیسوں کا راستہ روک بھی سکتی ہیں۔ زینب کے انکار اور اس کی کھری باتوں نے سکینہ بیگم کو آگ بگولا کر دیا تھا، اس لیے وہ بک بک کرتی ہوئی اپنے اشاروں پر ناچنے والے بیٹے کا بازو کھینچتے ہوئے اٹھی تھی کہ زینب کے منہ پر تماچا مار دے، مگر اس گھر کے دامادوں عباس اور شوکت نے آگے بڑھ کر انہیں مزید بولنے سے اس طرح روکا کہ پھر کوئی بول نہ سکا۔ کچھ بھی نہیں، زینب بنت محمد قاسم، آپ کو بعوض 2 لاکھ روپیہ حق مہر معجل سعد احمد ولد الطاف احمد کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اصغر شاہ کی بارات واپس چلے جانے کے بعد قاسم صاحب بہت نڈھال ہو چکے تھے، جبکہ سلمیٰ تو بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ عفت اور عفت کا بھی رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ سارا ماحول یکدم تبدیل ہو کر رہ گیا۔ کافی مہمان واپسی کی راہ لے چکے تھے اور جو قریبی عزیز بچے تھے وہ زینب کی بیوقوفی پر دبی زبان میں تبصرے کرتے اس کی قسمت پر مستقل خرابی اور بربادی کا لیبل لگانے میں مصروف تھے۔ اسی وقت الطاف احمد نے اپنی بیگم اور بیٹے کی ایما پر ان کے کہنے پر آگے بڑھ کے بات سنبھالی۔ میں تمہارا احسان کیسے اتار پاؤں گا یار؟ ایک ہی دن میں تم نے دوسری بار میری اس طرح مدد کی، میری عزت رکھنے کے لیے تم اس حد تک جا رہے ہو؟ قاسم احمد نے بے ساختہ روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ ہی جوڑ دیا۔ ارے یار، احسان کیسا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میری محبت کو احسان کا نام مت دو یار، الطاف احمد نے ان کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا اور انہیں گلے سے لگا کر بھیج لیا۔ تو اور کیا، اس میں احسان کی کیا بات ہے بھائی جان؟ یہ تو الٹا آپ کا احسان ہوگا ہم پر۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بالکل سچ۔ زینب بیٹی تو ہمیں شروع سے ہی بہت پسند ہے۔ میں تو جب بھی اپنی اکلوتی بہو کا تصور کرتی تو زینب ہی چھم سے میری نگاہوں کے سامنے آ جاتی۔ یہ تو ہم سے ہی دیر ہو گئی
جو ہم اپنے دل کی بات آپ تک نہ پہنچا سکے۔ ہم ساتھ کی جاب کا انتظار کر رہے تھے اور جیسے ہی اسے نوکری ملی ہم نے آپ کی طرف آنے کا پروگرام بنا ہی لیا۔ آپ نے اس کی بات طے ہو جانے کی خبر سنا دی۔ ہم تو دل ہی دل میں افسوس کر رہے تھے، مگر ہمیں کہاں خبر تھی کہ ہم بجھے دل کے ساتھ یہاں آئیں گے اور اپنے دل کی مراد، اپنے گھر کی رونق، اپنے آنگن کی چاندنی ساتھ لیے خوشی خوشی واپس جائیں گے۔ بس آپ اب زیادہ نہ سوچیں اور ہماری امانت ہمیں سونپ دیں۔ مسز الطاف نے بڑی محبت سے سلمیٰ کو گلے لگاتے ہوئے اتنے مان اتنی چاہت سے کہا کہ وہ سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے ان کی بات مان گئی، اور پھر وہیں اسی جگہ سعد اور زینب کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اور ویسے بھی بابا کہتے ہیں نا کہ جو جس کا نصیب ہوتا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے، چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو نصیب میں نہ ہو وہ کبھی نہیں ملتا، چاہے اس انسان کے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ تو واقعی مان گئے زینب سعد کا ہی نصیب تھی، اصغر کا نہیں، لہٰذا وہ اسے مل کر ہی رہی۔ عباس بھائی نے نکاح کے بعد سعد سے گلے ملتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں کہا تو سب بے اختیار ہنسنے لگے، اور وہ وہی مہمان جو تھوڑی دیر پہلے تک زینب کے نصیب پر، اس کی بیوقوفی پر افسوس کر رہے تھے، اب اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دلی دعاؤں سے نواز رہے تھے۔